روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ایک غریب فقیر تھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نہایت ہی غریب ہی غریب، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا۔ اب جگہ جگہ سے ننگا جسم نظر آ رہا تھا، صبح کو کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گئے۔ اب جگہ جگہ سے جسم چلک رہا تھا، وہ ایک بادشاہ کے دروازے پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ کہتا ہے بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا، کہا مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، میں یہی کچھ کروں گا میاں، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر اس غریب فقیر کی چیخ نکل گئی، غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کفن کس کام کا؟ مجھے دینا ہے تو آج دو، آج مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے آج میرے ننگا جسم ڈھانپ لو، مرنے کے بعد چاہے کفن نہ بھی دینا۔ زندہ لوگوں کی قدر کرے صاحب، ان لاوارث بچوں کی مدد کریں جن کا دنیا میں تمہارے سوا مدد کرنے والا اور کوئی نہیں۔ شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا کہ بلا ہم کیا کرتے ہیں، اس جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں۔ جب جہیز 4 پہیوں پہ بچھ جاتا ہے تو پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھو۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں قبلہ وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو ہم شادی کے موقع پر بچی کا جہیز 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں دوسری بچیوں کو بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے۔ میاں ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، صبح شام محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی اور تجھے نیند نہیں آتی تو آگے بابا رو کر کہتا ہے بیٹے چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے؟ کیا آج میرے معاشرے نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا؟ اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہائے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ پھر میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ خدا کے لیے کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم بچے کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں
تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی. ہم غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے. ہمارے ہاں یہاں ایک رواج ہے نہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی فوت کی ہو جاتی ہے تو ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں. میں نے کہا نہ دانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا. اوے مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا. روٹی کھلاتے تو اسی زندہ کو کھلاتے، کھا کر تمہیں دعا تو کرتا. اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، کون ہو بتاؤ تو صحیح. تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا شاہ جی فی الحال نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں سنی ہوں، نہ میں وہابی ہوں، فی الحال میں